الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین جامع شناسی کے موضوع پہ کہ معاشرہ اور معاشرے کی کیا بنیادیں ہیں، افکار شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ کے تناظر میں اس موضوع کو ہم مطالعہ کر رہے تھے۔ اس کا مقدمہ ہم نے اس کا حصہ پڑھا اور وہ جہان بینی کے اعتبار سے تھا، اور جہان بینی میں ہم نے دیکھا کہ ایک عقل نظری ہے اور ایک عقل عملی ہے۔ ہمیں عقل نظری اور عقل عملی میں فرق کرتے ہوئے اپنی زندگی میں اس سے بھرپور استفادہ کرنا ضروری ہے۔ اگر ہم اس سے استفادہ نہ کریں، صرف اسے معلومات کی حد تک رکھیں، تو اس کے ہمارے اوپر خود ہی منفی نتائج اور نقصانات ہیں۔ مثلا ابھی جو معاشرے میں ہمیں مسائل نظر آتے ہیں، عقل نظری اور عقل عملی کا بھرپور استعمال نہ کرنا ہے۔ عقل جب ہم کہتے ہیں عقل کا استعمال، تو بعض ایسی معلومات ہیں جو عقل نظری سے تعلق رکھتی ہیں اور بعض ایسی ہیں جو عقل عملی سے تعلق رکھتی ہیں۔ جہان بینی کا تعلق ان مباحث سے ہے کیونکہ عقل نظری جڑ کی مانند ہے اور عقل عملی اس کے ثمرات اور اس کا پھل ہے کہ جو آگے انسان کو اپنے زندگی میں دیکھتا ہے۔ کیونکہ عقل نظری وہ معلومات تھی جن کا جاننا ہی بذات خود کمال ہے، اور عقل عملی وہ معلومات تھی کہ جن کو اگر جاننا جائے تو کافی نہیں ہے بلکہ عمل میں اس کے لانا ضروری ہے، اسے عمل میں لانا ضروری ہے۔ در حقیقت یہ عقل عملی جس کے اوپر قائم ہوتا ہے وہ عقل نظری ہی ہے۔ آپ عقل نظری کے مرحلے میں جو نظریہ یا آئیڈیالوجی اختیار کریں گے یا نظریہ اختیار کریں گے، وہی آپ کو عقل عملی میں اثر انداز ہوتا ہوا دکھائی دے گا۔ اس لیے ہم نے یہ سوال ابھارا تھا کہ ہم بعض اوقات دیکھتے ہیں کہ اخلاقی اخلاق میں کئی مذاہب دیکھتے ہیں۔ ایک ہاتھ ملانے کو جائز سمجھتا ہے، ایک حرام سمجھتا ہے۔ ایک مثال کے طور پہ مثلا اگر نکر پہن لے یا شرٹ پہن لے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ ایک کہتا ہے کہ یہ تہذیب کے خلاف ہے یا آداب کے خلاف ہے۔ ایک اخلاق میں ایک عمل کو جائز قرار دیتا ہے، ایک عمل کو دوسرا ممنوع قرار دیتا ہے۔ یہ اختلاف کیوں پیدا ہوتا ہے؟ تو ہم نے وہاں پہ ان چیزوں کا جائزہ لیا کہ یہ اختلاف پیدا ہوتا ہے چونکہ ان کے ہاں جہان بینی کا نظریات مختلف ہیں، یعنی ان کی معلومات میں یا نظریات میں اختلاف ہے۔ نظریات کا اختلاف عمل میں اختلاف کا سبب بنتا ہے۔ لہذا شہید نے آغاز اس بات سے کیا تھا اور ہم نے اسے بار بار بیان کیا کہ جو ہمارے پاس مکتب کی صورت ہے، دین کی صورت ہے، وہ حکمت عملی سے تعلق رکھتی ہے، اور حکمت عملی کس سے تعلق رکھتی ہے؟ وہ حکمت نظری سے تعلق رکھتی ہے۔ اور جہان بینی سے ہماری کیا مراد تھی؟ کائنات کے بارے میں، انسان کے بارے میں، انسان کی زندگی کے بارے میں اور انسانی معاشروں کے بارے میں ایک جامع اور عمومی معلومات۔ یہ جو نوع خاص معلومات ہیں، خاص قسم کی معلومات ہیں، ہم نے اس کو پڑھا کہ یہ در حقیقت حکمت نظری سے اس کا تعلق ہے، اور حکمت نظری یا عقل نظری یہ حکمت عقلی کی طرف لے کے جاتی ہے، اور حکمت عقلی کے نتیجے میں ہمارے سامنے ایک عمل برپا ہوتا ہے۔ بالفاظ دیگر آسان زبان میں کہ کائنات اور کائنات میں جو زندگی ہے، انسان اور انسان کی زندگی، یا اسی طریقے سے ہم معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں کہ انسانی معاشرے ہیں، سوسائٹیز ہیں، ریاست ہے، ان کے بارے میں نظریات وہ انسان کے عمل سے گہرا تعلق رکھتی ہیں۔ آپ جیسا انسان کے بارے میں نظریہ اختیار کریں گے ویسا انسان سے عمل انجام دیں گے، حتیٰ اپنے بارے میں بھی اسی طرح کا عمل اپنے لیے قرار دیں گے۔ انسان کی زندگی کے بارے میں آپ جو نظریہ اختیار کریں گے وہی آپ عمل سے بھی اسے آشکار کریں گے۔ مثلا اگر ایک فرد آتا ہے، وہ انسان کی قیمت لگاتا ہے شہوت کو، کہ جو اس کے نفس کے اندر ابھرے اسے پورا کرے، جو ابھرے، اس کے نتیجے میں اس کا اصل مذہب، اصل نظریہ کیا ہے؟ شہوت کا پورا کرنا، فرق نہیں پڑتا کسی بھی طریقے سے ہو وہ۔ اسی طرح ایک بندہ ہے وہ مفاد کو اپنے لیے اصل نظریہ قرار دیتا ہے،
فرق نہیں پڑتا کہ وہ مفاد اسے بہن بھائیوں سے ملے، والدین سے ملے، باہر معاشرے میں کسی اور سے ملے، اس کا رویہ وہاں پہ بدل جاتا ہے جہاں پہ دیکھتا ہے میرا مفاد اس میں نہیں ہے۔ یہ اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے، وَإِلَّا اس کا نظریہ مفاد ہے، اور اسی نے معاشرے کے اندر ہمارے بہت بڑے پیمانے پہ مسائل کھڑے کیے ہوئے ہیں کہ لوگ اپنی زبان میں مختلف تعبیرات، مختلف الفاظ لے آتے ہیں، لیکن باطن کے اندر جس نظریے کے قائل ہوتے ہیں وہ کبھی مفاد ہے، کبھی شہوت ہے، کبھی غفلتیں ہیں، کبھی یہ ہے کہ حیوانوں کی طرح آزاد چھوڑے گئے ہیں، کسی قانون کے تابع نہیں ہونا چاہتے، مختلف طرح کی سوچیں ہیں۔ اب اس کے نفس نے اس کے اندر کون سے خیالات اور نظریات کو بنا دیا ہے، وہ اس کے عمل سے ہی آشکار ہوتا ہے۔ یہاں پہ دین اسلام آ کے منظم کرتا ہے، وہ انسان کے نظریات کو انسان کے لیے اس طور پہ آزاد نہیں چھوڑتا کوئی بھی نظریہ اختیار کر لو۔ حتیٰ کہ آپ نے کبھی یہ دیکھا کارٹون بنتے ہیں، ڈرامے ہیں، فلمیں ہیں، حتیٰ ایک اشتہار مثلا موبائل کا ایک اشتہار ہے۔ اب اشتہار کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ وہ اس کمپنی کی چیزیں وہ متعارف کرائی جائیں تاکہ لوگ خریدیں۔ لوگوں کی رغبت بڑھانے کے لیے وہ اس قسم کا اشتہار بناتے ہیں کہ لوگ چاہتے نہ چاہتے ہوئے اسے دیکھیں۔ اب وہ ایسے میں ایک پوری کی پوری اس کے اندر آئیڈیالوجی برپا کرتے ہیں، پوری کی پوری اس کے اندر ایک نظریے کو برپا کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ موبائل ایک اچھا ماحول دکھائیں گے عادی زندگی کا ہمارے، مثلا کسی ٹرپ پہ جا رہے ہیں یا ہوٹل میں کہیں بیٹھے ہوئے ہیں یا گھر کے اندر افراد ہیں یا دوست گپ شپ لگا رہے ہیں۔ اب اسی اثناء میں موبائل دکھائیں گے، پھر موبائل میں سم کا استعمال دکھائیں گے۔ اب اگر وہ شہوات ہی کا نظریہ رکھتے ہیں تو صرف شہوتوں کو پورا کرتے دکھائیں گے اس سے۔ مثلا کبھی وہ گھر بار میں باتیں کر رہا ہے، کبھی کسی نامحرم خاتون سے تعلق قائم کرنا، ناجائز تعلق قائم کرنا چاہ رہا ہے، کبھی کسی اور شوخی میں ہے، اس طرح سے وہ مختلف حالات دکھائیں گے، اور اس سے لاشعوری طور پہ دیکھنے والوں کے ذہن میں یہی نظریات ابھرتے ہیں، اور پھر وہ آہستہ آہستہ ان کے نفس میں محکم اور پختہ ہوتا چلے جاتے ہیں۔ حتیٰ کہ فلمیں بھی اسی طریقے سے ہیں، ڈرامے بھی اسی طریقے سے ہیں۔ مثلا یہ جو آج کل ایک بھرمار ہے، پوری دنیا میں بھرمار ہے جنسی مسائل کی، اور اس میں شہوات اور جنسیات کو عشق اور محبت کا نام دے کے اسے ابھارا گیا۔ یہ ابھی تو بہت اوج پہ پہنچ گیا۔ یہ بالخصوص دوسری جنگ عظیم یا پہلی جنگ عظیم کے بعد بالخصوص آغاز ہوا اس کا، اور بڑھتا چلا گیا۔ لہذا شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں بھی یہ والے مسائل بہت بڑے پیمانے پہ تھے، لیکن آج کے دور میں بہت اوج پہ پہنچ گئے، کیونکہ موبائل میں انٹرنیٹ سروس، اور انٹرنیٹ سروس میں سب قباحتوں کو انہوں نے انتہائی آسان یا ایک صورت میں فری طور پہ انہوں نے دے دیا ہے۔ انسان کو ادھر سے اسلامی یا مفید پیغام اٹھانے میں مشکل پیش آتی ہے، لیکن شہوانیت میں کوئی مشکل پیش نہیں آتی۔ اس لیے انہوں نے انسان کو غفلت میں ڈالنے کے لیے، انسان کو شہوات میں ڈالنے کے لیے بہت زیادہ آسانیاں پیدا کر دی ہیں۔ مثلا فری میں کتنی گیمز دے دی ہیں، اب وقت نہیں کٹ رہا کیا کریں، چلو گیم کھیلتے رہیں۔ جو انسان فوراً گیموں میں ہی مشغول رہے، اس کے نفس کی ریاضت کس چیز میں ہو رہی ہے؟ وہ پورے معاشرے سے کٹا ہوا ہے، وہ اپنے اندر کے دین اور ایمان سے کٹا ہوا ہے۔ ایک تنہا فردی انفرادی زندگی کا ایک تصور ایک گیم پیش کرتی ہے، اور اس کے اندر پھر بہت ساری قباحتیں ہیں۔ کبھی ہرس ہے، پیسے اکٹھا کرنا ہے، کبھی مارنا ہے، انتقام کی طرف لے جاتا ہے، کبھی وطنیت کو ابھار رہے ہیں، کبھی کسی شے کو ابھار رہے ہیں۔ آپ دیکھیں پیچھے آئیڈیاز ہیں، ہر چیز کے پیچھے آئیڈیا ہے۔ یا آپ ایک کوئی ایسا کلپ دیکھتے ہیں یا فلم ہے یا ڈرامہ ہے، وہاں پہ روایتی طور طریقوں کے مطابق شادی نہیں ہو پا رہی، لیکن اس میں لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے کو بہت پسند کرتے ہیں، اور یہ پسند جو ہے اس کو اس معاشرے میں حق دے دیا جاتا ہے کہ جو ایک دوسرے کو پسند کرے بس وہ اس کا حق ہے۔ اگرچہ اپنے گھر میں بات آ جائے تو قبول نہیں کرتے، کہ اپنے ماں بہن یا اپنی بیٹی کے بارے میں بات ہے قبول نہیں کرتے، لیکن جیسے ہی دوسری طرف آتے ہیں تو اپنے نفسانی میلات کو پورا کرنے کے لیے اس کو جائز قرار دیتے ہیں۔
اب یہ مورد آ جاتا ہے، روایتی جو ان کے طور طریقے ہیں وہ جدائی کے قائل ہیں اور سختی میں آ جاتے ہیں، لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے، اور ادھر جو شہوات کا ابھار اور دباؤ ہے وہ انہیں ایک دوسرے کے قریب لے آتا ہے۔ ایسی صورت میں بعض اوقات کیا دکھائیں گے کہ اس روایتی طور طریقے نے ان کی آزادی کو سلب کر لیا، اسے آزادی کہیں گے، اسے غلامی کہیں گے، اور یہاں پہ اس پورے معاشرے کو ظالمانہ انہوں نے کر کے دکھایا۔ یا اس کے برعکس دکھائیں گے کہ عین ٹائم پہ باپ ہے یا بھائی ہے یا وہ خاندان ہے، اس نے لڑکی کو آزاد کر دیا کہ جاؤ تو اپنی زندگی کو جس طرح جینا چاہتی ہے جی لے۔ یہ اس طرح کے مناظر، اس طرح کے کلمات، اس طرح کے الفاظ ایک خاص نظریے کو پرموٹ کرتے ہیں۔ آزادی کیا ہے؟ شہوات کا پورا کرنا۔ آزادی کیا ہے؟ کہ جس کی طرف آپ کے نفس کا رجحان بڑھ جائے اس کو لے لینا اور اختیار کر لینا۔ دین اسلام نے اسی کو حیوانیت سے تعبیر کیا ہے، حتیٰ کہ عبادات اللہ تعالیٰ نے نفسانی رجحان پہ نہیں رکھی، مسئولیت کی اور ذمہ داری کے عنوان سے رکھی ہیں۔ اس لیے مفاہیم اور آپ معانی دیکھیں دعاؤں کے، اور اسی طرح آیات ہیں، روایات ہیں، اس میں انسان کی تربیت موجود ہے۔ آیا میں یہ عمل اس لیے کروں چونکہ مجھے اچھا لگتا ہے، میں اس سے ملتا ہوں کیونکہ اس سے بڑی طبیعت خوشحال ہو جاتی ہے، فلاں سے نہیں ملتا ہے، کیوں نہیں ملتے ہیں؟ اس لیے کہ اس سے بس بڑی بیزاری سی ہوتی ہے۔ ہر عمل میں نفس کا رجحان، ہر عمل میں نفس کی طرف رغبت، فلاں عمل کیوں انجام دیا ہے؟ نفس کی وجہ سے، یعنی ذمہ داری کی وجہ سے انجام نہیں دینا چاہتا۔ یہ ہیں وہ میڈیا کی تعلیمات کہ جو نظریات کو غیر محسوس طریقے سے انسانی وجود میں نظریات کو بنا رہی ہیں۔ لہذا اب کوئی بھی اشتہار دیکھیں، حتیٰ کہ موبائل ایپس دیکھیں، موبائلوں کے اندر جو چھوٹے چھوٹے اشتہار آتے ہیں، فلمیں ہیں، ڈرامے ہیں، کارٹون ہیں، وہ ایک خاص آئیڈیالوجی فراہم کر رہی ہیں، اور جو ان میں بلا سوچے سمجھے مبتلا ہو جاتا ہے وہ جتنی ہی معلومات کیوں نہ رکھتا ہو، وہ ان نظریات کا آہستہ آہستہ اپنے وجود کے اندر اثر برپا دیکھتا ہے اور قائل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ لہذا ہمارے پاس اس بنیاد پہ پہلی چیز آتی ہے جہان بینی۔ جہان بینی یعنی آپ کا انسان کے بارے میں کیا نظریہ ہے؟ جہان بینی یعنی کوئی اس کائنات اور انسان کا خالق بھی ہے یا نہیں ہے؟ کوئی اس کو چلانے والا، کوئی اس کی تدبیر کرنے والا ہے یا نہیں؟ مثلا اگر ہم اس بات کے قائل ہو جائیں اس کائنات کو بنانے والا، چلانے والا اور اس کی تدبیر کرنے والا کوئی ہے، اور حتیٰ کہ میری بھی تدبیر کرنے والا کوئی ہے، جو اس کا صحیح معنی میں معتقد ہو وہ پریشان ہوگا کسی امر میں، کیونکہ اس کی تدبیر کر ہی کوئی اور رہا ہے۔ مثلا وہ چاہتا ہے کہ بالفرض مجھے جاب ملے، تو جو تدبیر کر رہا ہے اس نے تدبیر کی بھی ہے۔ کوئی چاہتا ہے کہ میری زندگی اچھی بسر ہو فلاں جگہ پہ، اس نے تدبیر کی ہوئی ہے، وہ جہاں چاہے کہ وہاں زندگی اچھی بسر ہوگی۔ ہر امر ہمارا اسی طریقے سے ہے، حتیٰ کہ یہ پڑھائی کے امور بھی قانونی طور پہ کئی چیزیں پڑھائی جائیں گی، لیکن ایک تدبیر الہی موجود ہے، وہاں سے علم کے سرچشمے انسانی وسعت اور انسان کی حدود کے مطابق اسے اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ لہذا آئیڈیالوجیز کا اختلاف اور اس کے نتیجے میں عمل میں اختلاف، یہ ہمیں اس وقت پورے جہان میں اور اپنی زندگی میں نظر آتا ہے۔ لہذا شہید رحمۃ اللہ علیہ نے آغاز میں اس بات کو بیان کیا کہ بہت سارے امور میں ہمیں جب یہ اختلاف، اخلاقی مسائل ہیں یا فقہی نوعیت کے مسائل ہیں، ان میں کیوں اختلاف پیدا ہوتا ہے، اس کا ریشہ کیا ہے، تو اس کا جواب مل جاتا ہے جہان بینی۔ اور جہان بینی کسے کہتے ہیں؟ وہ جہان بینی یہ ہے کہ مکتب کے بارے میں ایک خاص قسم کے نظریات، ایک دین، ایک مکتب، ایک مذہب، اس کے اندر خاص نوعیت کے نظریات کو کیا کہتے ہیں؟ جہان بینی۔ لیکن یہ خاص نوعیت کے نظریات جسے ہم نے حکمت نظری سے بھی تعبیر کیا، یہ خاص نوعیت کے نظریات، ان کا تعلق کن موضوعات سے جڑتا ہے؟ پہلا تعلق کائنات، دوسرا تعلق انسان، تیسرا تعلق کائنات اور انسان کی زندگی، چوتھا تعلق جڑ جاتا ہے معاشرے جن میں انسان زندگی بسر کر رہا ہے، اور اسی باب سے ہم داخل ہوں گے۔ ہم حکمت عملی کے باب سے معاشرے میں داخل نہیں ہوں گے، جیسے سیاسیات ہے، عمرانیات ہے، یہ حکمت عملی کے جنبے رکھتی ہیں۔
ادھر لیکن آپ کو عرض کیا کہ حکمت عملی کی جڑ کیا ہے؟ حکمت نظری، عقل نظری۔ عقل نظری میں جو نظریہ اختیار کریں گے وہی آگے حکمت عملی کی صورت میں بھی سوچے گا، وہی آگے حکمت عملی کے نتیجے میں پھر پھل ہمیں دے گا۔ یعنی حکمت نظری کس طرح سے عمل کے دنیا میں آتی ہے؟ آغاز میں حکمت نظری یا انسان عقلی طور پہ ایک عقیدہ یا نظریہ یا آئیڈیالوجی کے مرحلے پہ ایک آئیڈیا بناتا ہے۔ یہ جو اس کا نظریہ ہے، اس کی فکر ہے، یہ پروان چڑھتی ہے اور ان چیزوں کے بارے میں پھر سوچنا شروع کر دیتا ہے کہ جو انسان کی عملی زندگی سے تعلق رکھتی ہیں۔ وہ انسان کی عملی زندگی سے جن کا تعلق ہے اس کے بارے میں پھر تفکر کرتا ہے، لیکن اس کے بارے میں تفکر کرنے کا انداز اور تفکر کرنے کا جو سلیقہ اس کے پاس ہے وہ حکمت نظری ہی کے نتائج آ رہے ہیں۔ لہٰذا وہ حکمت عملی کے مورد میں غور و فکر بھی کرتا ہے اور منظم بھی کرتا ہے، یہاں تک کہ عمل انجام پا جاتا ہے معاشرے میں۔ آئیں اب ہم جہان بینی کو دیکھیں۔ جہان بینی میں ہم یہ جائزہ لیں گے یہ کائنات آیا اس کا کوئی مبدا ہے یا نہیں، کوئی کسی نے آغاز اسے کیا یا نہیں کیا، کہیں اس کا اختتام ہے یا نہیں، کون اسے بنانے والا ہے، کون اسے چلانے والا ہے، کون اس کے اندر سارے تحرکات اور افعال کو انجام دے رہا ہے، کوئی ہے یا نہیں ہے۔ ہر دو صورتوں میں جہان بینی کہلائے گی۔ اقرار کریں ہے یہ بھی ایک نوع جہان بینی ہے، اقرار کریں نہیں ہے یہ بھی ایک نوع جہان بینی ہے۔ لہذا شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ نے بقیہ اپنی کتب میں جہان بینی کا موضوع انتہائی تفصیل سے بیان کیا ہے۔ اس کے ذیل میں نقطہ نظر کیا کہ مثلا جہان بینی فلسفی، جہان بینی مادی، جہان بینی فلسفی یعنی عقلی، جہان بینی اسلامی۔ کیا ہے جہان بینی؟ جہان بینی اگر مادی ہے اس میں کتنے مذاہب آتے ہیں؟ جیسے ابھی آپ سائنس دیکھیں، سائنس میں عموماً سائنٹسٹ جو کہ حقائق کے سب سے قریب پہنچے ہوتے ہیں مادی اعتبار سے، لیکن چونکہ انہوں نے جہان بینی کے اعتبار سے اپنی آنکھیں بند کی ہوئی ہیں انہیں خدا نظر ہی نہیں آتا۔ ان کا اگر جو تھیسس ہے یا جو ان کی ریسرچ ہے جو انہوں نے سال ہر سال محنت کر کے لکھی اور وہ کہیں پہ کہیں یہ میں نے لکھی، آپ کہتے نہیں آپ نے نہیں لکھی، وہاں پہ وہ ہنگامہ کھڑا کر دیں گے۔ لیکن کہ پھر یہ کائنات میں وجود کی داستان کس نے لکھی؟ کیا اس کا مؤلف کوئی نہیں ہے؟ اس کتابوں کو لکھنے والا کوئی نہیں ہے؟ تمہارے ان صفوں کے لکھنے والا تو کوئی ہے لیکن اس کائنات کو لکھنے والا کوئی نہیں ہے۔ وہ اس جہت سے سوچتے ہی نہیں ہیں، وہ صرف یہ سوچتے ہیں کہ یہ حرکت اچھا ادھر سے آئی، یہ سبب ہے، اس میں کہاں سے ہے، اس کا سبب یہ ہے۔ وہ اللہ کی طرف نہیں جاتے، یہاں سے ایک مادی جہان بینی جنم لیتی ہے۔ حتیٰ کہ یہ صرف سائنسی دنیا میں نہیں، ہم اگر آیات پڑھیں، روایات پڑھیں، فقہ، اصول، منطق، صرف، نحو، اور اگر ہم یہ نہ سوچیں اور نہ اس کے اوپر تفکر کریں کہ اس کا توحید اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کیا ربط ہے، ہمیں بھی اللہ نظر نہیں آئے گا۔ ابھی کتنے افراد ہیں آپ ان سے یہ سوال جواب کی صورت میں جان سکتے ہیں، ہدایت النحو پڑھتے ہیں، ان سے پوچھیں کوئی توحید کے اثرات پتہ لگے اس میں، کہیں گے ہمیں تو کچھ نظر نہیں آتا۔ منطق پڑھیں کہ کچھ نظر نہیں آ رہا، فلسفہ پڑھیں اس میں بھی نہیں نظر آتا، حتیٰ تفسیر پڑھ رہے ہوتے ہیں ان سے کہ اس میں توحید کہاں نظر آئی، اسے سوچنے کا اچھا خاصا اسے موقع چاہیے ہوگا، کیونکہ اس نے ربط ہی نہیں کیا توحید سے۔ یہ وہی سوچ ہے جو مادی سوچ ہے حقیقت میں۔ اگر کوئی شخص قرآن پڑھے اور اسے اللہ سے ربط اس کے ذہن میں نہیں بنتا یا اس کے وجود میں نہیں بنتا، یہ وہی مادی سوچ ہے۔ یہی ہمیں احادیث اور قرآن کریم کی آیات بھی بیان کرتی ہیں۔ وہ ذکر کہ جس میں توجہ نہ ہو اس ذکر کا کیا فائدہ؟ حتیٰ کہ نماز قربتاً اللہ کی نیت کے بغیر پڑھے نماز ہو جائے گی ہماری، نماز باطل ہے، دوبارہ پڑھنے پڑے گی کہ میں نے رکوع سجود تو کیا اللہ کو، تم نے اس نیت سے نہیں کی کہ میں اس کے ذریعے اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہوں، اس نیت سے نہیں کی کہ میں اللہ کی اطاعت کر رہا ہوں، اس کے میں امر کی بجا آوری کے لیے میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ لہذا ملاحظہ کیا کہ اسلام کے ایک ایک ذرے میں اور ایک ایک حکم میں توحید باری تعالیٰ بھی ہے اور توحیدی آئیڈیالوجی بھی ہے۔ اب کائنات کے بارے میں یہ تصورات بہت بڑے پیمانے پہ انسانی زندگی میں اثر انداز ہوتے ہیں۔ جو آپ کا مثلا فرعون ہے، اس نے بھی غلام بنائے، اگرچہ آج کے دور میں غلامی کا سلسلہ بہت قوی ہو چکا ہے، ماضی میں اتنا قوی کبھی نہیں رہا۔
پہلے بندوں کو یا چند قبیلوں کو غلام بنایا جاتا تھا، اب قوموں کی قوموں اور ممالک کے ممالک کو غلام بنایا جاتا ہے، کاملاً غلام بنایا جاتا ہے اور غلاموں والا سلوک کیا جاتا ہے۔ ابھی آپ یہ دیکھیں کہ آل سعود نے بندے اٹھانے ہوں اپنے محاذوں کے لیے، جنگوں کے لیے، کہاں سے اٹھاتے ہیں؟ بنگلہ دیش، پاکستان کی سرزمین موجود ہے، آنکھیں بند کر کے وہ اٹھاتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر یورپین ممالک نے انجینئر اور ڈاکٹر اٹھانے ہیں، وہ کہاں سے اٹھاتے ہیں؟ یہ انڈیا پاکستان کی سرزمین سے اٹھاتے ہیں۔ وہ غلام، وہ پیسے دیتے ہیں اس کے بدلے میں، ان کی خرید لیتے ہیں، پوری صلاحیتیں خریدتے ہیں ان کی، اور ایسی صلاحیتیں خریدتے ہیں کہ اس کی زندگی برائے نام ہی گزرتی ہے دیگر افراد کے ساتھ، وہ صرف پیسے بھیجتا ہے گھر، اور پورا وہ غلام بنتا ہے ادھر۔ یہاں پہ آپ آ جائیں، دین اسلام اس طرح کے کسی بھی نظریے کا قائل نہیں ہے، لیکن غلامی ہے۔ غلام اس نے کیوں بنایا؟ نظریہ ہے کہ کائنات کیا، ہر شے کائنات کی وہ میرے مفاد کے لیے ہے۔ فرعون کا یہی نظریہ تھا۔ قرآن کی آیات سے نظریہ اس کا معلوم ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ کون ہے اس سرزمین کا رب؟ الہ کوئی اور ہے میرے علاوہ؟ آخر اس مصر کی نہریں کس کے پاؤں کے نیچے بہہ رہی ہیں؟ انہوں نے کہا آپ ہی کے پاؤں کے نیچے بہہ رہی ہیں۔ کہتے ہیں پھر میرے علاوہ کوئی ہو سکتا ہے الہ؟ انہوں نے کہا نہیں، آپ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ یعنی وہ کہتے ہیں چونکہ میرے سلطنت میں ہے، اس سلطنت کا ایک ایک فرد اور ایک ایک ذرہ وہ میرے لیے ہے، میرے مفاد کے لیے ہے۔ یہاں سے غلامی اور آقائیت کا نظریہ خلق ہوا، ورنہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو حر اور آزاد پیدا کیا ہے، وہ صرف اللہ کا غلام ہے اور کسی کا غلام نہیں۔ حتیٰ کہ ائمہ علیہ السلام کے پاس آتے تو ان سے پوچھتے کہ آپ ہمارے سید و سردار ہیں اور ہم عبد ہیں۔ وہاں پہ بعض روایات میں وارد ہوا اصلاح کی، اگر عبد اس معنی میں کہتے ہو کہ اللہ نے ہمیں تمہارے اوپر واجب الطاعہ امام بنایا ہے اور تمہارے اوپر ہماری اطاعت کرنا واجب ہے، اس معنی میں بلا شک و شبہ۔ لیکن اگر تمہاری مراد اس سے ہٹ کر ہے تو نہیں ہے، تم اللہ کے آزاد بندے ہو، تم خریدار نہیں ہو، تم خریدے گئے نہیں ہو۔ لہذا اسلام نے آ کے انسان کے لیے مختلف طرح کے نظریات رکھے اور ان نظریات کی بنیاد پہ انسانی رشد رکھا۔ اب آپ یہ دیکھیں کائنات کے بارے میں اگر یہ نظریہ ہو کہ کائنات کا ایک ایک چیز اور ایک ایک فرد وہ میرے مفاد کے لیے، وہ اپنے بہن بھائیوں کو استعمال کرے گا یا نہیں؟ وہ اپنی آل اولاد کو استعمال کرے گا یا نہیں؟ وہ اپنے عزیز رشتہ دار، قریبی افراد، دینی ادارے، حتیٰ کہ دینی ادارے کیوں ناجائز استعمال ہو جاتے ہیں؟ کیونکہ ایسے افراد ان اداروں کے اوپر آ کے حکومت کرتے ہیں کہ جن لوگوں کی آئیڈیالوجی ہی مادی ہوتی ہے، وہ مادہ پرست اندر سے ہوتے ہیں، وہ دینی اداروں کو استعمال کرتے ہیں، اس سے گھر بناتے ہیں، تعلقات جماتے ہیں، زمینیں خریدتے ہیں، اور اسی سے اپنے پورے کے پورے دنیاوی تمام کے تمام سہولتوں کو حاصل کرتے ہیں۔ ایک ذریعہ ہے، عام ہمیں نظر آتا ہے، حتیٰ ہر دور میں یہ رہا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں لوگوں کی 4 قسمیں کی ہیں، ان میں سے ایک گروہ یہی بتایا کہ یہ دیندار بن کے عابد زاہد جیسی صورت اختیار کر لیتے ہیں، بڑی اچھی وضعت رکھتے ہیں، بڑے طریقے سے باتیں کریں گے، اپنے لباس کو تھوڑا سا اٹھا کے زاہدوں کے طرز میں زندگی بسر کریں گے یا لوگوں کے سامنے اس طرز کو پیش کریں گے، حتیٰ کہ لوگ انہیں امین سمجھ لیں گے، پھر انہیں امانتیں دیں گے دینی، پھر ان پہ دینی اعتبار کریں گے، اور وہ اس سے اپنی دنیا چمکاتے ہیں۔ یہ ہر دور میں طبقہ رہا ہے۔ آپ نے اس جگہ پہ جہان بینی کی قیمت کو سمجھا۔ اس کے بعد شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ وارد ہو جاتے ہیں خود اصل موضوع پہ، جہان بینی کی بھی کیا ہے وجہ کہ جہان بینی میں اختلاف کیوں آتا ہے۔ تو انہوں نے ایک چیز ذکر کی، اس میں میں صرف ایک جملہ پڑھ دیتا ہوں کہ بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ انسان جو ذہن میں سوچتا ہے اس کی وجہ شکم ہے، اس کی وجہ شکم ایک اصطلاح کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، یہ والا خالی پیٹ مراد نہیں ہے۔ شکم سے مراد ہوتا ہے انسان کے ذاتی مفادات اور شہوات۔ شکم کیونکہ شکم گڑھ ہے شہوات کا، پیٹ گڑھ ہے، شہوات قابو آ جاتی ہیں، غصہ غضب قابو نہیں آتا شکم کے قابو آنے سے، شہوات قابو آ جاتی ہیں۔ جیسے اگر پیٹ میں خوراک نہ جائے تو انسان کے اندر جنسی غریزے زیادہ ابھرتے نہیں ہیں۔ انسان کے اندر پیٹ میں اگر خوراک نہ جائے یعنی وہ قوی نہ ہو
تو انسان اپنے اندر ایک ناتوانی کا احساس کرتا ہے اور اس کے اندر ایک بیچارگی کا احساس پیدا ہوتا ہے اور وہ متواضع بن کے رہتا ہے، اور بہت ساری اس طرح کی چیزیں ہیں۔ لیکن اگر شکم پر ہو، شکم شہوات کا پیٹ بھریں تو جنسی غریزے بھی ابھریں گے، حرص اور لالچ بھی ابھرے گا، دیگر چیزیں بھی ابھریں گی، اور انسان کو آہستہ آہستہ وہ مثلاً جیسے ایک امام علی علیہ السلام کا قول ہے نہج البلاغہ میں کہ بھوکے پیٹ شریف سے اور پیٹ بھرے کمینے سے بچو۔ یہ مفتی صاحب کا ترجمہ ہے کہ جو یعنی بھوکا پیٹ اگر شریف، یعنی شریف سے مراد ان کا دینی شریف نہیں ہے، یہ جو باعزت لوگ معاشرے میں نظر آتے ہیں، ان پہ جب آن پڑتی ہے تو یہ حرام کی راہ لے لیتے ہیں، اور ایک اندر سے مجرم صفت بنتا ہے۔ اس کا جب پیٹ بھرے گا تو وہ قابو میں نہیں آئے گا پھر۔ اس لیے یہ والی حکمتیں پوری دنیا میں استعمال کرتے ہیں۔ قیدیوں کو جب لے کے آتے ہیں ان کا پیٹ در پیٹ نہیں بھرتے، وہ بھر دیں تو پھر کس نے انہیں قابو کرنا ہے؟ یعنی پیٹ بھرنے سے مراد کیا ہے اس کو شہوات پوری کرنے کے تمام مواقع دیں، آزادی دیں، گھر بار دیں، پرسکون ماحول دیں، دوست احباب بنائیں۔ یہ ہیں شکم۔ شکم کہتے ہیں نفس کی لذات، نفس کی طرف، نفس کے رجحانات، ان رجحانات کو شکم سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اب جہان بینی میں یا آئیڈیالوجی میں کیا اختلاف ہے؟ بعض یہ سمجھتے ہیں کہ سب کے سب خیالات پیدا ہوتے ہیں شکم کی وجہ سے، اس کی نفی کی ہے، شدت سے نفی کی ہے۔ لیکن جو یہ سمجھتا ہے اس کی آپ اصلاح آرام سے نہیں کر سکتے۔ اس سے پوچھیں کہ یار فلاں بندہ کیسا سوچتا ہے، بڑے خوبصورت تعبیر شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے اختیار کی، اور بندوں کو جاننے کا طریقہ کار بھی آ جاتا ہے۔ لیکن جس نے نظریہ یہ بنایا ہوا ہے کہ شکم کی وجہ سے ہر کوئی بندہ سوچتا ہے اپنے بارے میں یا اس کائنات کے بارے میں، تو ایسے افراد سے اگر ہم پوچھیں کہ فلاں بندے کی سوچ اور افکار کیا ہیں، وہ کہے گا یہ نہ دیکھو اس کی سوچ اور افکار کیا ہیں، یہ دیکھو وہ کہاں پہ زندگی بسر کر رہا ہے، وہ کیسی زندگی بسر کر رہا ہے، جیسی زندگی بسر کر رہا ہوگا ویسے ہی اس کے افکار ہوں گے۔ یہ والا طرز تفکر حتیٰ کہ تعجب آور بات ہے دینداروں کے اندر بھی پایا جاتا ہے، علماء میں بھی پایا جاتا ہے۔ اسے کسی کو بتائیں فلاں بندہ وہ بہت خدمت انجام دیتا ہے اور بڑا نیک پاکیزہ بھی ہے اور بے لوث ہو کے خدمت انجام دیتا ہے، اگلا کہتا ہے اسے تنخواہ چونکہ اچھی ملتی ہے، اس کا یہ مطلب ہے اس کا سوچ وہی ہے، یہ شکم پرور ہے، یعنی اپنے آپ کو پرخوری کی ہوئی ہے، شکم کا ہی نظریہ رکھتا ہے کہ شکم میں جائے تو یہ جائے گی بات ہوگی۔ یا اس طرح کی باتیں آپ کو طلاب عزیز میں، علماء میں بھی بعض اوقات سننے کو مل جاتی ہیں۔ کسی سے پوچھیں کہ آپ فلاں جگہ جا کے کیوں انجام نہیں دیتے خدمت، یا ادھر کیوں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کہیں گے وہ بڑی تنخواہیں دے تو جائیں گے، تنخواہیں نہیں دیتے، یا وہ پیسہ جیب سے نکالیں گے، پیسہ دیں گے تو جائیں گے۔ یعنی اس کا یہ مطلب ہے کہ پیسے کے اوپر وہ کام کریں گے، شکم کے اوپر وہ کام کریں گے۔ لہذا یہ وہ مادی سوچ ہے جس نے پورے معاشرے کو زندیق بنایا، ملحد بنایا غربی معاشروں میں، اور یہی سوچ جب ادھر آتی ہے وہ دیکھتا ہے کہ یار میں اس لیے کام کروں مجھے پیسہ مل رہا ہے، اس لیے کام کروں کہ فلاں جگہ نے فلاں سہولت مجھے دی ہوئی ہے، تو وہ کام یا سبب کیا ہے؟ شکم۔ اس لیے یہ والے مقولے ان جگہوں پہ ٹھیک ہو جاتے ہیں جن کی جہان بینی ہے ہی شکم، بطن، پیٹ، انہیں مفاد بس چاہیے، مفاد کی زندگی بسر کرتے ہیں، اس لیے وہ وہاں پہ کسی جگہ جا کے خدمت دین انجام نہیں دے پائیں گے، خدمت انسانیت انجام نہیں دے پائیں گے۔ لہذا وہ وہاں دیکھیں گے جہاں پہ ان کی شہوات اور شکم پروری ہوتی ہے۔ اس کے مقابلے میں دوسرا کیا ہے کہ نہیں، ہر شخص ایک مستقل فکر رکھتا ہے، اور شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہی وجہ ہے، ہر شخص کے وجود میں مستقل افکار اور نظریات موجود ہیں، وہ فاسد ہیں یا صالح ہیں ابھی اس سے ہماری گفتگو نہیں، ہر شخص سوچتا ہے، ہر شخص مستقل فکر رکھتا ہے۔ یہ مستقل فکر کیوں کی؟ اس کے عوامل مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن ایک ہر بندے کے ذہن میں مستقل افکار اور نظریات موجود ہیں۔ وہ اسی کے اوپر اپنی گفتگو کو آگے زیادہ نہیں بڑھاتے، اور وارد ہوتے ہیں کہ ہم جہان بینی ایک بڑا اور اہم اور اہمیت کا حامل نظریہ ہے، اور یہ فکر بھی خود ایک مستقل فکر ہے کہ میرا مذہب مذہب شکم ہے، میرا مذہب مذہب پیٹ ہے، میں مفاد کو دیکھتا ہوں، میں شہوات کو دیکھتا ہوں، جہاں میری شہوات اور مفاد پورا ہو جاتا ہے بس وہاں میں خدمت انجام دوں گا۔
اب یہ والی بات زبان سے تو کوئی آگے ہمیں نہیں کہے گا، لیکن اس کا عمل ہمیں یہ بات بتا دے گا، اس کا عمل بتائے گا کہ میں ادھر بے لوث ہو کے کام کروں یا نہ کروں، یا وہ کام کر کے جتلائے گا کہ یہ میں نے کام کیا، دیکھو یہ میں نے کام کیا، فلاں نے نہ تعریف کی نہ مجھے صلہ دیا۔ اس طرح کی یہ ساری سوچیں یہ انہی جگہوں سے نشو نما پاتی ہیں، اور ان کے نظریہ، ان چیزوں کے اثرات انسانی عمل سے پھر ظاہر ہوتے ہیں۔ اس کے بعد شہید رحمۃ اللہ علیہ اس کی طرف آ گئے کہ ایک معاشرے کو، کیونکہ ہم نے جہان بینی میں چند چیزیں دیکھی، کائنات کے بارے میں نظریات، انسان کے بارے میں، اور انسانی زندگی کے بارے میں۔ انسانی زندگی کے بارے میں نظریات بہت اہم ہیں۔ آپ عام معاشرے میں دیکھیں، ایک عمومی پوری، کیونکہ اب تو انٹرنیشنل چیزیں بنتی جا رہی ہیں، اور یہ والے مسائل جوانوں کے مسائل میں سے ہیں۔ اس وقت شادی شدہ ہو کے زندگی بسر کرنا، شادی شدہ زندگی کا ایک نظریہ پایا جاتا ہے۔ وہ نظریہ کیا ہے جو عمومی طور پہ ہماری یونیورسٹیز میں، یا پڑھا لکھا طبقہ جسے ہم کہتے ہیں، یا روشن فکر طبقہ، وہ کسے کہتا ہے شادی شدہ زندگی؟ اس کی نظر میں کوئی مصولیت نہیں ہے شادی شدہ زندگی، اس کی نظر میں شادی شدہ زندگی ہے لذات کی زندگی۔ یعنی وہ چاہتے ہیں کہ میاں بیوی ہو، وہ بہترین ہوٹلوں میں جا کے کھانا کھائیں، بہترین جگہوں پہ سیر و تفریح کریں، باہم زندگی بسر کریں، اور کوئی بوجھ ان کے اوپر نہ ہو۔ ابھی کتنے ہی ایسے افراد ہیں ان کے اوپر بوجھ نہ ہو، اس وجہ سے وہ جوائنٹ فیملی زندگی بسر نہیں کرتے، جدا زندگی بسر کریں، بوجھ نہ ہو۔ آپ انہیں لاکھ سمجھاتے رہیں، کیونکہ اس کی آئیڈیالوجی زندگی کے بارے میں مختلف ہے، اس کا نظریہ زندگی کے بارے میں مختلف ہے۔ وہ زندگی سمجھتا ہے جو بوجھ کے بغیر ہو، اور آپ اسے بوجھ والی زندگی دینا چاہ رہے ہیں۔ اسے پہلے قائل تو کریں کہ تم ان دونوں میں سے ایک آئیڈیا کو اختیار کرو، ایک نظریے کو اختیار کرو۔ اس لیے آپ یہ والا منظر دیکھیں گے ڈراموں میں بھی، فلموں میں بھی، اشتہاروں میں بھی، کسی بھی جگہ کی فلمیں، ڈرامے، اشتہار ہوں، حتیٰ کہ ایران کی کیوں نہ بنے ہوں، شادی شدہ ہونے کے بعد سیر و تفریح کر رہے ہیں، اچھلے ہوٹلوں پہ کھانا کھا رہے ہیں، اور خاتون بے حجاب ہے، بہترین انہوں نے اس دور کے مطابق فیشن کیا ہوا ہے، اور اس طرح سے دکھائی دے رہے ہیں کہ ان پہ زندگی کا کوئی بوجھ نہیں ہے، نہ کوئی مالی بوجھ ہے، نہ بچوں کا کوئی بوجھ ہے، نہ والدین کا کوئی بوجھ ہے، نہ کسی کی مدد امداد کرنی ہے، اور بس ہنستے مسکراتے رہتے ہیں۔ ایک دن کا سورج غروب ہوا، ساحل پہ وہ ہنس مسکرا رہے تھے، صبح اٹھے پھر ہنس رہے مسکرا رہے ہیں۔ اب اگر چائے بھی پینی ہے تو اس طریقے سے کہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوا، کافی فوراً بن کے آ گئی اور ہم نے ناشتہ کر لیا، مشکل ہی نہیں۔ یہ زندگی کا تصور ایک جوان کے ذہن میں آتا ہے، عملاً تو ایسا کہیں پہ بھی نہیں موجود، عملاً تو ایسی کوئی تصور رکھتی ہی نہیں ہے سرزمین کہ جہاں پہ تکلیف اور زحمت نہ ہو۔ اب یہ زندگی کا نظریہ، زندگی بسر کرنے کا نظریہ کس نے آگے بنایا؟ غیر محسوس طریقے سے اس وقت دنیا میں اکثریتی افراد کا اسی نوع کا نظریہ بنتا جا رہا ہے۔ وہ چاہتے ہیں ایسی زندگی جو بدون تکلیف ہو، بوجھ نہ ہو، ذمہ داری نہ ہو، مسئولیت نہ ہو۔ اس چیز کے اثرات آپ دیکھیں، ابھی بھی ہم میں سے دوستان جو بیٹھے ہیں، مسئولیت کی طرف لے جائیں، وہ سب پہلے ہی کہتے ہیں مسئولیت بڑی مشکل کام ہے۔ دین اسلام میں مسئولیت سے پہچان ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب، اور آپ تاریخ پڑھیں، جس نے مسئولیت قبول کی وہی قرب الہی اختیار کر پایا، وہی اطاعت رسول اختیار کر پایا۔ مسئولیت کے بغیر معاشرے تباہ و برباد ہوتے ہیں۔ ایک مسئولیت فطرتی ہے، اللہ نے فطرت میں انسان کے خلق کی ہے، اور اسی کی بنیاد پہ معاشرے قائم ہوتے ہیں۔ خلاصہ کلام، زندگی کے بارے میں آئیڈیالوجی کیا ہے؟ ضروری ہے۔ کائنات کے بارے میں آئیڈیالوجی یا نظریہ اختیار کرنا ضروری ہے۔ انسان کے بارے میں کہ انسان کیا ہے، میرا بیٹا ہے تو بس اس کو نفع ہی نفع ہمیشہ ملے، چاہے جتنے جرائم انجام دے دے اسے نفع ہی ملے۔ آپ انسان کے بارے میں نظریہ اختیار کریں۔ اسی طرح انسانی معاشروں کے بارے میں ہم جو یہاں پہ درس میں پڑھیں گے وہ صرف انسانی معاشروں کے بارے میں، کہ معاشرے کے بارے میں اسلام اور قرآن کا نظریہ کیا ہے۔ فقط قرآن کے تو بہتر ہے کہ ہم اپنا دائرہ وسیع نہیں کریں گے۔ قرآن کریم کی نگاہ میں معاشرے کے بارے میں کیا نظریات پائے جاتے ہیں، قرآن نظریہ کیا رکھتا ہے معاشرے کے بارے میں۔ مثلا معاشرہ کسے کہتے ہیں؟
معاشرہ کیسے تشکیل پاتا ہے، معاشرہ کیسے تبدیل ہوتا ہے۔ اب یہ 3 بڑے بڑے موضوعات ہیں۔ معاشرہ کسے کہتے ہیں، نمبر 2 معاشرہ کیسے تشکیل پاتا ہے، وجود میں کیسے آتا ہے، نمبر 3 معاشرہ تبدیل کیسے ہوتا ہے۔ اس کے نظریات ہم انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے۔ یہاں پہ ایک سوال ابھارتے ہیں اور اس کا جائزہ اگلے ہم درس میں لیں گے۔ معاشرہ ایک حقیقت رکھتا ہے یا ایک اعتباری چیز ہے؟ مثلا آپ نے کاغذ کا ایک ٹکڑا لیا، اس پہ قائد اعظم کی تصویر بنائی، حکومت پاکستان لکھا اور اس طرح سے چند چیزیں لکھ کے اس کے اوپر آپ نے 1 اور 3 نقطے ڈال دیے 1000 روپے۔ اب آپ نے کہا کہ میں اعتبار کرتا ہوں کہ یہ 1000 روپے کی قیمت، اس قیمت کے مطابق آپ چیزیں لے سکتے ہیں۔ یہ 1000 روپیہ ہے، کرنسی ہے، دوسرا اعتبار کیا، اور کرنسی بھی کس کے متبادل ہے کہ اس کے متبادل مطلب اتنی چیزیں آ سکتی ہیں، ان سب چیزوں کے متبادل میں یہ نوٹ دے دوں گا۔ اس نوٹ کی آپ کے اعتبار سے کے علاوہ کوئی قیمت ہے؟ آپ اپنا جب اعتبار ہٹا دیں تو یہ کاغذ کا ایک ٹکڑا رہ جائے گا یا نہیں؟ صرف آپ کے اعتبار نے اس کو ابھی قیمتی بنایا ہوا ہے، اسے کہتے ہیں اعتباری۔ البتہ یہاں پہ اعتباری سے مراد یہ نہیں ہے۔ 2 نظریات ہیں، معاشرہ یا حقیقت رکھتا ہے یا معاشرہ اعتباری ہے۔ اب ہم آگے اسلامی دنیا میں یعنی قرآن کریم کی دنیا میں ہم ادھر ادھر کے بھی نظریات نہیں پڑھیں گے۔ غربیوں نے بھی معاشرے کے بارے میں کہا ہے، شرقیوں نے بھی کہا ہے، سب نے ہی لکھا ہے معاشرے کے بارے میں۔ ہم قرآن کی زبان میں انشاءاللہ تعالیٰ اسے پڑھنے کی کوشش کریں گے بتوسط شہید مطہر رحمۃ اللہ علیہ۔ شہید رحمۃ اللہ علیہ نے 2 احتمال رکھے۔ آپ جو معاشرہ دیکھتے ہیں جیسے ریاست پاکستان ہے، ایران کا ملک ہے، یا اسی طرح سے دیگر ممالک، عرب ممالک ہیں، یا پوری دنیا، کسی ایک ملک میں جائیں یا اپنے علاقے میں ہی چلے جائیں، ایک معاشرہ آباد ہے، یعنی ایک چھوٹی سی بستی، کیونکہ بستی کا تصور آسان ہو جاتا ہے۔ 500-400 گھر ہیں، لوگ زندگی بسر کرتے ہیں، رسم و رواج ہیں، ملنا ملانا ہے۔ یہ جو بستی آپ کے سامنے بنی ہوئی ہے، یہ ایک حقیقت رکھتی ہے یا یہ ایک اعتباری ہے؟ یہاں پہ حقیقت اور اعتبار کے معنی کو سمجھنا ضروری ہے، اور اسی معنی کے اوپر ہم اکتفا کریں گے۔ حقیقی سے مراد یہ ہے کہ بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں کہ مختلف اجزاء آپس میں جڑ کے ایسا تعلق پیدا کرتے ہیں کہ نتیجے میں ایک تیسری چیز سامنے آ جاتی ہے۔ مثلا 2 چیزیں آپ نے ملائیں، ان کا آپس میں ایسا ملنا ہوا کہ ملنے کے نتیجے میں کیا ہو گیا، ایک تیسری شے ہمارے سامنے آ گئی۔ اس کی آسان مثال، کیونکہ پانی کا فارمولہ پوری دنیا میں معروف ہے، پتہ نہیں ایسا پانی کا فارمولے میں مزید ترقی ہوئی ہے یا نہیں، لیکن کیا تھی، ہائیڈروجن آکسیجن، صحیح، ہائیڈروجن اور آکسیجن، یہ 2 عناصر ہیں یا نہیں؟ یہ 2 عناصر جب آپس میں ملے تو ہائیڈروجن اور آکسیجن کو جدا جدا کر دیں، پانی نظر آئے گا ہمیں؟ اگر ہائیڈروجن اور آکسیجن کو آپس میں ملا دیں تو پھر ایک تیسری چیز وجود میں آ رہی ہے یا نہیں؟ یہ جو اس طرح سے اجزاء کا آپس میں اس طرح سے ملنا کہ وہ ایک نئی چیز کو جنم دے، اسے کہتے ہیں ترکیب حقیقی۔ اور ترکیب حقیقی میں وحدت حقیقی پائی جاتی ہے۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ یہ بدایت الحکمہ، نہایت الحکمہ، 9 اور احکام 9، مثلا بدایت الحکمہ میں مرحلہ خامس میں اس کو ذکر بھی کیا گیا تفصیل سے، انواع کے ذیل میں، 9 جنس فصل کے ذیل میں، لیکن اس کو ہم اپنے ہی مطلب تک لیں گے۔ بس ایک کیا ہے، ترکیب حقیقی ہے۔ ترکیب حقیقی کسے کہتے ہیں؟ اجزاء ہیں، اجزاء کا ایسا تعلق کہ جس کے تعلق جڑنے سے ایک تیسری چیز ہاتھ میں ہمارے آ جائے، اور اگر ان اجزاء کو منحل کر دیں، کھول دیں، وہ تیسری چیز ہمارے پاس سے چلی جائے، ایسے امر کو کہیں گے ترکیب حقیقی۔ اور اس کے اندر جو وحدت اور اتحاد پیدا ہو رہا ہے اسے کہیں گے اتحاد حقیقی۔ یہاں پہ ایک سوال جس سے پتہ لگ جائے گا ترکیب حقیقی کی تعریف صحیح سمجھ آئی ہے یا نہیں۔ ترکیب حقیقی میں ایک جز دوسرے جز کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اگر نہ ہو تو تیسری چیز نہیں آئے گی۔ اس لیے لہٰذا ہر وہ ترکیب جس میں ایک جز دوسرے جز کے اوپر واضح طور پہ اثر انداز ہو رہا ہے اسے ترکیب حقیقی کہتے ہیں۔
اور ترکیب حقیقی میں ہمیشہ وحدت اور اتحاد اجزاء کے درمیان کون سا ہوگا؟ اتحاد حقیقی۔ اس کے مقابلے میں اعتباری ہے۔ ایک اعتباری کیا ہے؟ جو کہ اصلی کے مقابلے میں ہے۔ یہاں پہ وہ والا اعتباری نہیں ہے جو کرنسی والا میں نے آپ کو مثال دی، اگرچہ وہ بھی ایک نوع بن جاتی ہے۔ ادھر اس کے مقابلے میں یعنی اجزاء آپس میں جڑیں، لیکن اس طرح سے جڑیں کہ ایک دوسرے پہ اثر انداز بھی نہ ہو اور اثر انداز ہو کے ایک تیسری چیز جنم بھی نہ دے۔ اس کی کئی مثالیں ہیں۔ آپ جب دیکھتے ہیں کہ ایک لشکر یا بٹالین بنتی ہے فوج کی، تو اس میں سپاہی کھڑے ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ ایک قطار میں نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ وہ ایک دوسرے کے اوپر اثر انداز ہو رہے ہیں یا الگ الگ اپنی جگہ پہ کھڑے ہیں؟ جگہ پہ کھڑے ہیں، لیکن دیکھنے میں ایک ہمیں مجموعہ مرکب صورت میں نظر آتا ہے۔ بس ایک ایسا مرکب ہے، ایک ایسا مجموعہ ہے کہ جس کے اجزاء متفرق ہیں اپنے اندر، ان میں جو وحدت پائی جاتی ہے وحدت اعتباری ہے۔ یعنی آپ اس کو بٹالین کے طور پہ یا لشکر کے طور پہ فرض کر رہے ہیں، اعتبار کر رہے ہیں۔ اگر آپ اعتبار نہ کریں تو وہ ایک دوسرے سے کوئی بھی اس طرح جڑا ہوا نہیں ہے کہ جدا نہ ہو سکے، وہ پہلے ہی جدا کھڑے ہیں۔ یا ریوڑ لے لیں، یہ جو چراوے ہیں آپ نے دیکھے ہوں گے، تو چراوے آج کل چونکہ مہنگائی زیادہ ہو گئی ہے تو اس طرح سے انسان سوچتے ہیں کہ کہیں پہ غلہ نظر آ جائے چراووں کا یا بھیڑ بکریاں، تو وہ دیکھتے ہیں کہ اس بندے کے پاس کتنے ملین ہیں۔ سوچنے کے انداز مختلف ہیں۔ اگر 100 بھیڑیں ہیں تو کہتے ہیں ماشاءاللہ بہت امیر کبیر شخص ہیں۔ تو ایک کاروبار آج کل بنا ہوا ہے، لیکن آپ اس انداز فکر کو ادھر لے کے آئیں۔ آپ ایک ریوڑ دیکھتے ہیں 50-60 بکریوں کا، وہ 50-60 بکریوں کا جو ریوڑ ہے اس پہ دقت کریں۔ ہر بکری انفرادی طور پہ اپنی زندگی جی رہی ہے یا نہیں جی رہی؟ لیکن دیکھنے میں ایک مرکب کو پیدا کر رہی ہے یا نہیں؟ دیکھنے میں مرکب کو پیدا کر رہی ہے، اسے کہتے ہیں اعتباری۔ ایک اور مثال لے لیں باغ کی۔ باغ باہر سے 4 دیواری میں اور اگا ہوا ایک جیسے درخت، یہ دیکھنے میں ایک مرکب اور مجموعہ نظر آتا ہے یا نہیں؟ لیکن اپنے وجود میں وہ ہر مرکب کا جز وہ زمین میں جدا زندگی بسر کر رہا ہے یا نہیں کر رہا؟ اسے کہتے ہیں اعتباری، کیونکہ ایک دوسرے پہ اثر انداز نہیں ہو رہے، دیکھنے میں مرکب اور مجموعے کا نظارہ پیش کر رہے ہیں فقط۔ سوال انسانی معاشرے، ادھر ہی آپ سے سوال یہ ابھارا جاتا ہے اور اس سوال کا جواب اگلے درس میں پڑھیں گے۔ انسانی معاشرے، ان میں ترکیب پائی جاتی ہے یا نہیں؟ پہلا سوال پائی جاتی ہے یا نہیں؟ آپ اپنی بستی میں چلے جائیں، گھر ایک خاص انداز میں بنے ہوئے ہیں یا نہیں؟ لوگ رہ رہے یا نہیں؟ ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں، زندگی بھی بسر کر رہے ہیں۔ یہ جو لوگوں کی زندگی ہے اس میں ترکیب ہے یا نہیں؟ باہر سے دیکھنے میں پتہ لگتا نا، آپ سفر کر رہے ہیں، ایک شہر گزرا، ایک بستی گزری، دوسری ترکیب ہے۔ ترکیب حقیقی ہے یا اعتباری؟ اب آپ اس کے اوپر غور کریں، ترکیب حقیقی ہے یا ترکیب اعتباری ہے؟ حقیقی اعتباری دونوں نہیں ہو سکتی۔ بعض کہتے ہیں حقیقی اور بعض کیا کہہ رہے ہیں؟ اعتباری والے افراد زیادہ ہیں یا کم ہیں؟ حقیقی یا اعتباری؟ جو ساکت ہے اس کا مطلب ہے وہ بس غور کریں انشاءاللہ تعالی۔ اس کا ہم جواب اگلے ہفتے معلوم کریں گے کہ معاشرے کے عناصر اجزاء افراد ہیں، اور افراد میں جو تعلق ہے وہ حقیقی کہیں گے تو اتحاد جنم لے گا اور اتحاد حقیقی ہوگا، اور افراد کو ایک دوسرے سے کاٹنا وہ اس پورے کے ختم ہونے کا سبب بن جائے گا، اس لیے اس کے نتائج پھر الگ نکلتے ہیں۔ اعتباری کہیں گے اس کے نتائج الگ نکلتے ہیں، لیکن اس کا اجازہ انشاءاللہ اگلے درس میں لیں گے۔ اور صلی اللہ علیہ سیدنا محمد و آلہ الطاہرین۔